السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ کراچی آپریشن کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ٹارگٹ کلنگ میں کمی واقع ہونے کے باوجود اب بھی متعدد لوگ اس کا نشانہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ذکر اگر ہم کریں کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ ایسٹ کا، تو ڈسٹرکٹ ایسٹ گزشتہ کئی ماہ سے یہاں پر حالات نازک ہیں۔ پولیس یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ سانحہ سپورہ سے لے کر کل ہونے والے واقعے تک، جہاں پر ایک نجی چینل کی سیٹلائٹ وین کو نشانہ بنایا گیا جس میں سیٹلائٹ انجینئر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آج بھی سینٹرل کا ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک صحافی کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، 2 مزید افراد ٹارگٹ کلنگ کے نشانہ بنائے گئے۔ کراچی آپریشن ایک بار پھر سوالیہ نشان بن چکا ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران میڈیا سے وابستہ 2 افراد کی شہادت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پولیس اور رینجرز دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر اب تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ شہر میں آج بھی دہشت گرد آزاد پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس تمام تر آپریشن اور کارروائیوں کے باوجود دہشت گرد آزادی سے گھومتے ہوئے جب جہاں جس کو دل چاہتا ہے ٹارگٹ کرتے ہیں اور نشانہ بنا لیتے ہیں۔ حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام تر کارکردگی دکھانے کے باوجود آخر کیوں نہیں روک پا رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کو، اور کیوں اس میں اب تک مکمل طور پر ناکام ہے؟ صحافیوں اور میڈیا سے وابستہ افراد کو صحافتی تنظیموں کے ساتھ ساتھ اور کون ہے جو تحفظ فراہم کرنے کے لیے گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے؟ بہت ساری مذمتیں ضرور آ جاتی ہیں، اعلیٰ سطح پر پیغامات جاری کر دیے جاتے ہیں اس حوالے سے، لیکن کوئی حل اس کا اب تک پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ کراچی میں جو اس بار میڈیا نشانے پر نظر آ رہا ہے اور کراچی آپریشن کے باوجود ٹارگٹ کلنگ نہیں رک سکی ہے، تو آخر کون سے وہ زاویے ہیں کہ جن زاویوں پر لے کر چلا جائے اس آپریشن کو؟ کون سی وہ ملٹی ڈائمنشنز ہونی چاہیے جس طرح پر اس آپریشن کو مزید آگے بڑھایا جائے اور شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کیا جا سکے؟ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے چلوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں جناب طالق مجید صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں عمیر عبداللہ سولنگی، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمیں ویڈیو لنک پر سمیر قریشی جو کہ کرائم رپورٹر ہیں اور تمام تر صورتحال کی کوریج کرتے رہے ہیں، ان سے بھی کچھ ہم صورتحال جاننا چاہیں گے کہ کراچی کے وہ کون سے علاقے ہیں جو آپریشن کے باوجود اب بھی خطرے میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے طارق صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اور مختصر یہ بتا دیجیے گا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکٹیرین واقعات ہیں، کیا واقعی ایسا ہے یا کچھ اور اس میں زاویے نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمین آپ کا اور ٹی وی کی انتظامیہ کا۔ آپ دیکھیں کہ واقعات ہوئے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کی جانچ اور تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا عمل جاری ہے۔ کسی حتمی نتیجے پر پولیس یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے۔ کلی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آیا یہ صرف صحافیوں کو ٹارگٹ کر کے ٹیرر پھیلانا ہے، ان کو خوفزدہ کرنا ہے، ان کو ہراساں کرنا ہے، اور جو بے نقاب کی جا رہی ہیں چیزیں کرپشن کی اور مختلف جو واقعات ہوئے ہیں بدعنوانی کے، ان کو تو کیا ان سوکھنے کی کوشش ہے، یا یہ ایک عرصہ دراز سے شہر میں جو سیکٹیرین کلنگ ہے یا مختلف طریقے سے جو لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا یہاں پہ پرسنل لڑائیاں ہیں یا مختلف جو گروہ ہیں ان کے آپس کے جو معاملات چلتے رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ اور شاخسانہ ہے۔ اس پہ انویسٹیگیشن جو آگے بڑھے گی تو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ شہر میں یہ تاثر دینے کی کوشش ہے، جو بھی گروہ اس کے پیچھے ہے، گروپ اس کے پیچھے ہے، کہ جو آپریشن یہاں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، جس بارے میں اسی ہفتے پریس کانفرنس کر کے جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران پولیس اور رینجرز نے یہ کلیم کیا کہ 76% لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور امن ہو رہا ہے اور کافی چیزیں بہتر ہیں، اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ابھی بھی وہ یہاں پہ امن کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، سمیر قریشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سے معاملات ہیں اور کون سی صورتحال ہیں۔ غالباً اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ میں سب آپ کی طرف آؤں گی اور مختصر مجھے بتا دیجیے گا، اس کے بعد بریک پہ مجھے جانا ہے کہ جو صحافیوں کے قتل ہوں، قانون نافذ کرنے والے کارکنان کے، ان کے رکھوالوں کے، قانون کے محافظوں کے قتل ہوں، عام آدمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، حکومتی سطح پر محض مذمتی بیان کے علاوہ کوئی اقدامات نہیں نظر آتے حفاظت کے؟ بالکل ایسا نہیں ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کراچی آپریشن ایک جنگ ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور سندھ حکومت کی اپنی بھی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم پورے اوور آل دیکھیں پورے پاکستان میں، تو یہ ایک قوم کا، ہم پوری قوم جو ہے اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اپنے بھی 800 ورکر شہید ہوئے ہیں پچھلے 5 سال کے دور میں بھی، اور اب بھی 4 روز قبل بھی پیپلز پارٹی کے 2 کارکنان شہید ہوئے، PS 117 کے ورکر تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ صحافی یہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں ان کی شدید مذمت ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو اس کی مذمت بھی نہیں کرتی، جو یہ میسج دیتی ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ خود ہمارا لہو بھی شامل ہے، ہم بھی کراچی میں امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور ظاہر ہے
خود قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی قربانیاں دے رہے ہیں. 2 سال میں 272 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, 77 رینجرز کے اہلکار. تو یہ پوری قوم لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا ضرور. نہیں, لیکن جس طرح ہم 24 گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے اموات میں, 2 آپ کے میڈیا سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے, 2 عام آدمی اس کا نشانہ بنے, اور پولیس کسی کو اب تک گرفتار نہیں کر سکی, کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی. کچھ واقعات میرے سامنے یہاں پر موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھ کے مجھے کہا دیکھ کے بعد واپس آ کر اس پر تفصیلاً آپ سے کچھ گفتگو کروں گا اور جاننا چاہوں گی ایک مختصر سے وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم کچھ بات کر رہے ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی حالیہ لہر کے حوالے سے. سمیر قریشی جو کہ کرائم رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک پر. سمیر, آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کراچی میں گزشتہ کئی ماہ سے جو کراچی کا ضلع شرقی بتایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات یہاں رونما ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں میں میڈیا پرسنز 2 جو ہیں وہ نشانہ بن چکے ہیں. کیا اب تک پولیس کارروائی کر چکی ہے؟ کیا نتائج سامنے آئے ہیں آج تمام تر صورتحال کے بعد؟ جی, میں آپ کو بتاتا چلوں, کراچی آپریشن کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس 2 سال کے بعد بھی کراچی آپریشن کامیابی سے جاری ہے. رینجرز کو, پولیس کو کئی بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں, لیکن آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ڈسٹرکٹ ایسٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کا خاص طور پر نشانہ بنا ہوا ہے. کچھ روز کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو ثانیہ صفورہ کے بعد, ثانیہ صفورہ بھی ایسٹ کے اندر ہوا تھا, اس کے بعد ابھی کچھ روز کے اندر ہی ایسٹ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جس میں 2 پولیس اہلکار کچھ روز قبل گلشن اقبال میں نشانہ بنائے گئے جو ٹریفک پولیس کے اہلکار تھے. اس کے بعد زمان ٹاؤن کا علاقہ ہے, وہاں پر پولیس اہلکاروں کی موبائل پر فائرنگ ہوئی, 4 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے. 2 ہفتے قبل ہی گلشن اقبال کے اوپر فائرنگ کے واقعے میں ڈاکٹر امیر حیدر شاہ ایڈوکیٹ جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. اس کے علاوہ رشید گوڈیل پہ بھی یہاں جو متحدہ کے ایم این اے ہیں ان پر بھی گاڑی پر اسی علاقے میں فائرنگ کی گئی, اور فائرنگ کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور متین جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا. وہ اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ شب جیو ٹی وی کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی جس سے سیٹلائٹ انجینئر ارشد جعفری جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے. یہ بڑے واقعات جو ہیں یہ ایسٹ کے اندر ہوئے. ایسٹ مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. ایسٹ پولیس نے بھی کئی گرفتاریاں کی ہیں, لیکن اب تک جو بڑی گرفتاریاں ہیں وہ اب ثانیہ صفورہ کی جو گرفتاریاں تھی وہ سی ٹی ڈی نے کی. راجہ عمر خطاب جو تھے انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے ثانیہ صفورہ کے ملزمان گرفتار کیے تھے. تو ایسٹ دیگر علاقوں میں بھی ہوتی رہی, جیسے کہ آج سینٹرل کے اندر واقعہ ہوا, ایک صحافی آفتاب عالم کو وہاں پر فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک بیکری پر فائرنگ ہوئی جس سے 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے. مختلف علاقوں میں تو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایسٹ وائڈ ایسا جو ہے بنا ہوا ہے, دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے جو کہ پولیس سے قابو میں نہیں آ رہا. جبکہ اب تو ایسٹ کے اندر ایسٹ کو آپ بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کا جو ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, تو اس آپریشن کے دوران پے در پہ ضلع شرقی میں واقعات رونما ہو رہے ہیں. پولیس اور رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں روک پا رہے, کیوں ٹینشن ختم نہیں ہو رہی اس علاقے کی؟ دیکھیں, ایسٹ زون کے اندر 3 ڈسٹرکٹس آتے ہیں جس میں ڈسٹرکٹ کورنگی ہے, ڈسٹرکٹ ملیر ہے اور ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے. یہ تینوں ضلعوں میں سے ملیر کے اندر سابق جو ایس ایس پی تھے راؤ انوار, ان کے ٹائم پہ کئی بڑے ملزمان جو کل عدم جہادی تھے وہ مارے گئے تھے, جس کے بعد وہاں بڑا سکون آ گیا تھا. اور اس کے بعد اب بھی ملیر میں اتنی بڑی کارروائیاں نظر نہیں آ رہی. لیکن ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ جو ہے وہ بڑا متاثر ہے. یہاں رینجرز اور پولیس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی جو نتائج آنا چاہیے وہ اب تک نہ آ سکے ہیں. ٹھیک, سر ہمارے ساتھ موجود رہے گا, آپ سے پروگرام میں مزید بات بھی کرنا چاہیں گے. طالق صاحب, نتائج جو آنا چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے. 2 سال مکمل ہو چکے, رینجرز بھی مسلسل آپریشن کر رہی ہے, پولیس بھی کارروائیاں کر رہی ہے, کیوں نہیں نتائج آ رہے, کیا وجوہات ہیں, ہم کہاں پر ابھی بھی چیزوں کو بریچ کر رہے ہیں؟ سمین, جس طرح کہ سمیر صاحب نے تو بڑا فوکس کر کے بتایا, مختلف واقعات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایسٹ کے ساتھ یہ پوزیشن ہے, اور شہر میں انہوں نے ویسٹ کا بھی ذکر کیا, آج واقعہ ہو گیا. مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں جب کراچی بدامنی کا کیس زیر سماعت تھا تو وہاں پہ چیف جسٹس کو رپورٹ پیش کی گئی تھی, اور اس میں پولیس افسران نے بتایا تھا کہ 3 پرٹیکولر ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ فورسز داخل ہی نہیں ہو سکتی, یعنی نو گو ایریاز. اور ان ایریاز کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اس دور میں بتایا گیا تھا نام لے کے, اس میں لیاری, منگو پیر اور سراب گوٹ اور اس سے ایڈجسٹنٹ ایریاز تھے.
تو یہ وہ بیلٹ تھی جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ناردرن بائی پاس سے لے کے تو یہ ہب سٹی کی طرف جانے والے راستے اور ادھر سے پھر پورٹ کی طرف آنے والے راستے جو ہیں جہاں سے آپ کا سارا ہیوی ٹریفک بھی گزر کے شہر سے جاتا ہے اور آتا ہے جو کہ وہ پورٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ بہت خطرناک علامت تھی. اس وقت بھی اس پہ فورسز نے بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی اسے فوکس کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورٹ آپریشن کو کسی قسم کا خطرہ ہو. اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس وقت نیٹو کی سپلائیز جو ہیں وہ بہت بڑا کنسرن تھا. تو شہر کے باہر جو علاقے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مانیٹر کیا جانا چاہیے. اس لیے یہ بات طے ہوئی تھی کہ کراچی میں جتنے بھی ایگزٹ اور انٹری کے جتنے راستے ہیں ان کے اوپر ہیوی سکینر لگنے چاہیے اور وہاں پہ آنے والی تمام گاڑیوں کو اس کو سکین کر کے پتہ چلے کہ وہ ہتھیار لے کے آ رہی ہیں. ہتھیاروں کی سپلائی شہر میں کس طرح ہوتی ہے. یہ جو لوگ دندناتے پھرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل پہ آتے ہیں ایک پرٹیکولر علاقے میں واردات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسی علاقے میں یا وہاں سے بآسانی کہیں اور فرار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ڈھونڈنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے. تو جو فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. اس میں ظاہر کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایجنسیاں ادارے بہت سارے ہمارے یہاں ہیں. انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت بڑا پھیلا ہوا ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں واردات کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی. کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے واقعات ہم نے دیکھا. اسلام آباد بھی کہتا ہے کہ جی ہم نے لیٹر لکھے تھے. گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جی ہم نے کہہ دیا تھا. ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری شفٹ کر دی جاتی ہے. اس کو مل بیٹھ کے چیزوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے آج وزیر اعظم نے ایک اجلاس کیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ صوبائی سطح پر اور پھر ضلعی سطح پہ ہونی چاہیے. کوآرڈینیشن بہتر کیا جائے, ادارہ انہینس کیا جائے اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ نہ دیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ اوور شیڈو کر دیتا ہے. ہم نئے واقعے میں الجھ جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتا ہے. عمر آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی اس آپریشن کے دوران پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے کارکنان جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ ان کی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن ذمہ داری پھر بھی پیپلز پارٹی کی ہی بنتی ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے. صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہر لمحے خطرات موجود رہتے ہیں. پیپلز پارٹی صوبے کے صحافیوں کو کیا تحفظ فراہم کر رہی ہے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا بلکہ ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اور حکومت جس طریقے سے کام کر رہی ہے, اگر آپ ان کی جو ہماری کاوشیں ہیں جو ہم نے کراچی آپریشن میں اچیومنٹ حاصل کی, آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. کیا وہ حکومتی کاوشیں ہیں؟ بالکل وہ حکومتی, وہ قانون نافذ کرنے والے قانون نافذ دیکھیں, جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے دیا جاتا ہے. اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری سید قائم علی شاہ پر ڈال دی جاتی ہے سندھ حکومت. یہ ایک جو تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے, یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. بالکل کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے. اور ہم خود خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان شہداء کو, پولیس کے ہوں, رینجرز کے ہوں یا سیاسی جماعتوں, مذہبی جماعتوں کے لوگوں. یہ تو ٹھیک ہے کہ کراچی میں بھی ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں, ابھی جو صحافی شہید ہوئے, وکلا بھی محفوظ نہیں ہیں, ڈاکٹر بھی محفوظ نہیں ہیں, سب کو ٹارگٹ. کراچی آپریشن بیکار ہوا نا, اگر کوئی محفوظ ہی نہیں ہے 2 سال مکمل ہونے کے باوجود کسی کو نہیں پتا کہ کہاں سے نشانہ بنا لیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے ابھی 70% کراچی میں امن بحال ہو چکا ہے. سر مجھے پہلے 24 گھنٹوں میں 2 افراد 2 صحافیوں کو نشانہ بنا دیا گیا اور پھر بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ 70% امن بحال ہو گیا. پہلے روزانہ کی بنیاد پر آپ بھی یہاں موجود تھیں اسی کراچی میں, جب 40 50 افراد کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. اب یہ ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے. کتنے لوگوں کو گرفتار کیا, تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو بھی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی. جہاں ہم میں کوئی کوتاہیاں ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں یا ہماری سندھ حکومت میں, یقیناً بہت سے اقدامات ہمیں مزید کرنے چاہیے صحافیوں کے بھی تحفظ کے لیے, عوام کے تحفظ کے لیے, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنا کر تو رہے ہیں. لیکن اب تک کیا کیا جا چکا ہے صحافیوں کی حفاظت کے لیے؟ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک آپ لوگوں نے پیکیج ان کے لیے انشورنس پالیسیز آپ لوگوں نے متعارف کرائی ہوں, کیا چیز آپ نے؟ تو پولیس آج یہ کہہ رہی تھی کہ صحافی جو ہیں وہ اپنے علاقے کے SHO کو بتایا کریں گے ان کے آنے جانے کے اوقات کیا ہیں, ان کی موومنٹ کیا ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں, اپنا ڈیٹا جو ہے پولیس کو دیں. تو اگر یہ حالات ہیں کہ مطلب صحافیوں نے خود ہی جا کے پولیس کو بتانا ہے کہ بھائی ہم اس وقت آئیں گے, اس وقت جائیں گے, اس سے تو اور نشانہ بنیں گے, اس سے کوئی سہولت اور تحفظ تھوڑی ہوگا. کچھ ذمہ داریاں معذرت کے ساتھ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں, اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا. اور حکومت دیکھیں جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائیں گے صحافی, اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ انہیں تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا. لیکن میں ایک معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ کمپٹیشن چل رہا ہے میڈیا چینلز کے مالکان کا, تو وہ اپنے ورکرز کو جو ہے 10-10 گھنٹے DSNG وین کے ساتھ کھڑا رکھتے ہیں. تو یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے ورکر محفوظ ہیں نارتھ ناظم آباد جیسے علاقوں اور ایسے علاقے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ نو گو ایریا ہے, لیکن پھر بھی جہاں پر خطرات ہیں
وہاں پر 10-10 گھنٹے رینکنگ کے چکر میں صحافیوں کا تو سر کام یہ ہے نا یہ تو حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 70% جو ہے امن قائم ہو گیا. جب جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے رینجرز پولیس کی, اس میں کہا جاتا ہے جی امن قائم ہو گیا. اس امن کو جب ہم رپورٹ کرنے جاتے ہیں ہمارے صحافی ہمارے ٹیکنیشین, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, چیک کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ امن قائم ہو گیا, اب تو آزادی کے ساتھ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں. ہماری بحال ہوا ہے, ٹیکنیشین ہوتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین جاتے ہیں, بالکل ہوا ہے. آپ دیکھیں کیا آپ اس چیز کو جیکٹ پہن کے کیوں جائے گا, کیا آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے؟ یا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وار زون ہے اس میں مت جائیے, ابھی جو ہے ابھی کلیئر نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ علاقہ کلیئر ہو گیا, 30 قبل مسئلہ رہ گیا تقریباً. پہلے تو یہ فگر ہی غلط ہے کہ یہ 70%, 76% کہتے کس بنیاد پہ ہیں کہ امن قائم ہو گیا. پریس کانفرنس میں یہ کلیم ہی کیسے کیا گیا کہ جی 70%, 76% جو ہے, یہ تو پھر آپ میرے خیال میں مطلب یہ تو ترجمان سے سوال کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں. آپ کے اطلاع احسن صاحب نے کہا تھا کہ یہ 230 ارب روپے کا فگر کہاں سے آیا, یہ فگر بھی جو ہے انہوں نے چیلنج کیا تھا. یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کیا. دیکھیں جو بھی کوئی اگر کوئی یہ اب آپ موضوع کو جو ہے نا چینج کر رہے ہیں کرپشن کی طرف, بات ہو رہی ہے ٹیررزم پر. جو کرپٹ لوگ ہیں دیکھیں 230 ارب یا جتنے بھی, یہ فگر نہیں معلوم نہ, میں نے اعتزاز احسن صاحب کی بات کو سنا ہے, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہو کسی بھی پارٹی میں ہو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ابھی ہم بات ٹیررزم کی کر رہے تھے, آپ نے بات کو ڈائیورٹ کر دیا. چلیں اگر اس بات کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو صرف کراچی میں ٹیررزم نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو صرف کراچی میں کرپشن نظر آ رہی ہے؟ بالکل ہے. کیا پنجاب میں ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہے؟ پنجاب میں کیوں نہیں کارروائی کی جا رہی؟ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ایک وزیر کیا معدنیات کے 2 وزیر 3 وزیروں کو انہوں نے خود کارروائی چل رہی ہے نا. نہیں, ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کا خود انہوں نے احتساب کمیشن بنایا ہے اور یہ بہت بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے, تو یہ نہیں بتاتے کہ ان کے جتنے بھی وزراء لگائے جاتے ہیں سب کرپٹ ہیں. تو یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے پیپلز پارٹی پر جو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا؟ آصف علی زرداری پر کتنے کیسز بنائے گئے, 11 سال وہ انہوں نے قیدو بند کی, نہیں قوانین ہیں تو آپ بتائیں کیا ہوا, کتنے کیسز ثابت ہوئے. اور یہ ابھی میں عامر خان کی بھی بات کروں گا. پولیس کو تو صحیح کریں نا, پولیس کو آپ بہتر کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ پولیس کی بھرتیاں شفاف کریں. علاقے ہیں جو ابھی بھی بقول آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ وار زون ہے, وہاں پر صحافی برادری. دیکھیں لیاری واقعی نو گو ایریا تھا, لیاری میں تھا, اب نہیں ہے. اب اگر وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحافیوں کو پیچھے رہنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چند یونین کونسلز کے کچھ علاقے ہیں, کچھ گلیاں ہیں جہاں پہ ابھی بھی گینگ وار کے لوگ موجود ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ملیر سے لیاری سے گینگ وار کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو جو چیز اگر سندھ حکومت کی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اچھا کام, اس کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں یہ مسئلہ صرف بالکل ہے, یہ مسئلہ صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ کا یا ڈسٹرکٹ کورنگی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے. وہ وہاں پر لگائیے جو کام کر رہے ہوں. اس وقت جو ڈی آئی جی موجود ہیں ایسٹ کے, وہ ڈیلیور اگر نہیں کر پا رہے تو کیا ضروری ہے کہ ان کی تعیناتی اسی علاقے میں رہے؟ زمین ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو چن چن کے مارا گیا ہے, ان کو ابھی ہتھیار دینے پڑ گئے ہیں, وہ ہتھیار چلانا بھول گئے ہیں, ان کی ٹریننگ ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے, دوبارہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ کام تو پھر ان کا جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کو آپ نے شہریوں کی حفاظت کا ٹاسک دیا ہوا ہے, اگر ان کا یہ حال ہے تو عوام کس کی طرف دیکھیں گے؟ پھر عوام 6 کہ جو نعرے لگائے ہیں انہوں نے, جس کا انتظار کر رہے ہیں, پھر عوام اس طرف دیکھیں گے. ٹھیک نہیں دیکھیں کچھ لوگ ہیں جس طرح آپ نے بات کی ہے, کچھ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ جمہوریت نہ چلے, جمہوری سسٹم نہ چلے, جمہوری سسٹم کچھ لوگ نہیں چلنے دے رہے. یہی تو وجہ ہے. مجھے بتائیے, جس طرح کی ابھی آزادیاں آپ لوگوں نے حاصل کر لی, صوبائی خود مختاری آپ نے حاصل کر لی, اداروں کو آپ لوگوں نے آزاد کرا لیا, اس کے باوجود اگر آپ عوام کو کچھ نہیں ڈیلیور کر رہے تو پھر بھی آپ نہیں, ابھی بھی کچھ پرابلمز ہیں. جس طرح ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی, سندھ حکومت کو بے بنیاد وجوہات کی بنا پر ہوئی, میں یہ نہیں کہتا, موجود تھے ٹھوس ثبوت اب تک میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے نہیں لائے گئے. بہت جلد رپورٹ سامنے آئیں گے تو تب بات ہوگی. اب تک دیکھیں, اب تک کوئی ثبوت نہیں سامنے لایا گیا. میں ایم کیو ایم کی بھی بات کروں گا. یہاں پر عامر خان کو پہلے گرفتار کیا گیا, پھر قمر منصور کو 90 روز کے لیے. اب بات یہ بتائیں کہ ان پہ کون سے کرپشن اور دہشت گردی کے مقدمات بنے یا ثابت ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر عاصم بھی اسی طرح, ڈاکٹر عاصم بھی اسی طرح, اگر ڈاکٹر عاصم بھی اسی طرح رہا ہو گئے تو کیا جن لوگوں نے لوگوں کی عزتوں پر انگلیاں اٹھائیں, جنہیں پوری قوم کے سامنے ذلیل و خوار کیا گیا, کیا اس کا مداوع کیا ہوگا؟ کون اس کا پھر کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی عزت دار پاکستانی شہری کو, وہ چاہے سیاسی ہو,
اگر وہ سیاست سے تعلق نہیں رکھتا، ایک عام شہری ہے، تو اسے گرفتار کیا جائے، اسے پوری قوم میں ذلیل کیا جائے۔ اس وقت ان کے لیڈر نے کہا کہ جی پارلیمنٹ نے آج اپنی ناک کٹا لی ہے، بلاول کا بیان آیا کہ جی پارلیمنٹ نے ناک کٹا لی ہے، یہ رضا ربانی صاحب آنسو بہاتے رہے، کہتے رہے ضمیر پہ بوجھ ہے میرے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بوجھ تھا یا ناک کٹ رہی تھی تو کیوں قانون بنوایا تھا؟ آپ اگر فورس ہی کر رہے تھے کہ آپ کے خلاف اختلاف رائے تو ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت میں، اگر تو نہیں کرنے ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ الگ ہوں، مجھے بھی کچھ اختلافات ہو، اختلاف رائے ایک الگ چیز ہے، لیکن جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہم نے سوات میں بھی آپریشن کیا پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس قانون کو نہیں مانتی یا اس سے ہم پیچھے ہٹتے تو یہ الزام لگا دیا جاتا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ آپریشن نہیں ہو سکا۔ ہم نے جنہوں نے قربانی ہمارے قائدین نے دی، پیپلز پارٹی کے اقدامات بہرحال اب تک نتائج نہیں دے سکے ہیں، کیوں نہیں دے سکے ہیں اس پر ایک بریک کے بعد واپس آ کر مزید کچھ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سمیر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیر، جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ جس طرح دیکھا جاتا ہے شہر میں حالات خراب ہونے کے بعد جو آپریشن جاری ہے اس میں مزید سختی آ جاتی ہے، کچھ تیزی آ جاتی ہے، کیا آج کے ان واقعات کے بعد بھی کچھ اس میں مزید سختی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، حالات جو ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تو خیر آج ہی خراب ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسٹ کے حالات تو خراب چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی قسم کی سختی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کل رات کو جیو کی گاڑی پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے نہیں کسی قسم کا کوئی آپریشن نظر آیا۔ صبح 4 بجے کے قریب ایک اطلاع ملی تھی کہ پولیس نے بہادر آباد کا ہی گھیرا ڈالا ہے۔ اب جنہوں نے بہادر آباد کے اوپر فائرنگ کی ہے وہ وہاں بیٹھے تو نہیں ہوں گے کہ اسی علاقے میں گھیرا ڈال لیا۔ تو معاملات جو ہے سختی یا نرمی کی بات نہیں ہے، معاملات پولیس کے اندر ہیں، پولیس کے اندر کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بد امنی کے اوپر کوئی اعلیٰ افسر ہٹایا جاتا ہے تو 5 روز بعد ہی وہ افسر دوبارہ سفارش کروا کر اسی سیٹ کے اوپر تعینات ہو جاتا ہے۔ ہماری آدھی پولیس جو ہے عدالتوں میں پرموشنز کیس، ڈپارٹمنٹل کیس کے لیے موجود ہے، دوسری جگہ گروپنگ ایک الگ ہو رہی ہے۔ حکومت سندھ کی کارکردگی ٹھیک ہے، ہم سراہتے ہیں حکومت سندھ کی کارکردگی کو، لیکن پولیس کے معاملات اب تک درست نہیں ہو سکے۔ کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کی گئی، بہت اچھی بات ہے، کریں، لیکن اس میں کلرک مافیا نے ان کو بھی انوالو کر دیا جو کہ محکمہ جاتی سزا بھی پا چکے تھے، جن کی شہر میں کارروائیاں تھیں، جو کہ دہشت گردوں کو گھروں سے پکڑ کے آئے، ان کو بھی کالی بھیڑوں کی لسٹ میں ڈال کے ہٹا دیا گیا۔ نئے پولیس افسران تعینات کر دیے گئے ہیں جن کے پاس نہ کوئی انفارمیشنز ہیں نہ کچھ ہیں، ان کی آپس کی گروپنگز بھی ختم نہیں ہو رہی۔ آئی جی سندھ کا الگ گروپ چل رہا ہے، ڈی آئی جیز کے الگ گروپ چل رہے ہیں۔ جب افسران کا، رینجرز اور پولیس کا اچھا کوارڈینیشن ہے، لیکن پولیس کا ہی پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن جو اس وقت ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ جب تک یہ معاملات درست نہیں کیے جائیں گے دہشت گردوں کی گرفتاری اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سمیر قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ اپنے تبصرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ سالک صاحب، بات یہ وہی ہے کہ جی پولیس کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ اتنی زیادہ خرابیاں موجود ہیں کہ جن کو دور کرنے کی حکومتی سطح پر بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ بالکل، یہ سمیر نے بات صحیح کی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے کہ جی افسر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ جو راشی قسم کے افسران ہیں وہ دوبارہ تھوڑے عرصہ معطل رہنے کے بعد وہ دوبارہ پوسٹنگ لے لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رشوتیں چلتی ہیں اور ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو ایماندار افسران ہیں حکومت سندھ کے، وہ ان کا یہ حال ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ چیف سیکرٹری کے انڈر ایک افسر ہیں گریٹ ستنا کے مرزا محمد عامر بیگ صاحب، وہ گزشتہ سال جون سے سسپینڈ ہیں۔ وہ سیکیورٹی کے افسر تھے، ان پر الزام لگایا گیا کہ سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی صحیح نہیں ہے، وربل آرڈرز پہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ آج کوئی 1.5 سال ہونے کو ہے، اس کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں رشوت دینے کے یا وہ نہیں لے سکتا، تو ایماندار افسر یہ حال ہے کہ ان کو نہ کوئی بڑے افسر دیکھتے ہیں نہ ان کے بارے میں کوئی انصاف کیا جاتا ہے۔ بھائی اگر ایک آدمی کا قصور ہے تو اس کو آپ سزا دیں، اس پہ الزام ہے، اس کا ٹرائل کریں، اس کی انکوائری کریں، اس کو بھلے آپ عوام کے سامنے لا دیں، اگر اس کا قصور نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ واپس بحال کریں۔ تو جب ایماندار افسروں کے ساتھ یہ ہوگا ان کا مرال گرے گا سرکاری افسروں کا۔ اسی طرح پولیس میں یہ حال ہے، جس طرح جو بھی پولیس افسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا تو اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جو کسی کرپشن کا حصہ نہیں بنتا، کسی ریکٹ میں شامل نہیں ہوتا تو اس کے اوپر مختلف الزامات لگا دی جاتے ہیں، انکوائریاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اس کو الجھا دیا جاتا ہے اور اس کو پھر اتنا ڈیمورلائز کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے فرائض انجام دینے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے اور اس کو ایک عبرت کا نشان بنا کے دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے افسران یا ملازمین جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے مخصوص مفادات ہیں، جو ذاتی ان کے مفادات ہیں،
ان کو فلفل کریں. تو اس میں ظاہر ہے پھر فرض شناسی کہاں رہے گی؟ پھر وہاں پہ عوام کی سیکورٹی اور عوام کا تحفظ کون کرے گا جب پوسٹیں بکیں گی اور پوسٹوں پہ رشوت لی جائے گی اور یہ سب کچھ آپریشن کے دوران ہو رہا ہے. ذوالفقار مرزا تو خود وزیر رہے ہیں نا, بہت ساری چیزیں کھل کے بیان کرتے رہے ہیں, کسی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں. 100 باتوں پہ ہوتی ہیں, گھروں میں بھی ہوتی ہیں, پارٹیوں میں بھی ہوتی ہیں, سیاست کا حصہ ہے. لیکن جو باتیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اداروں میں یہ ہیں, ان کو تو ایڈریس کر لیں. یہ مت دیکھیں کہ ذوالفقار مرزا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ جن اداروں کے بارے میں کہہ رہا ہے وہاں پہ یہ خامیاں کمزوریاں ہیں ان کو درست کریں تاکہ عوام میں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت پر اعتماد میں اضافہ ہو. سولنگی صاحب, امن کے دعووں کے باوجود خوف مسلسل پر پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ شاید یہی ہے کہ جو اداروں کی خرابیاں ہیں حکومت وہ نہیں دور کر رہی. کیوں نہیں دور کر رہے سر؟ کس طرح سے پھر حل نکلے گا؟ کس طرح سے پہلے بالکل میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. ایک وضاحت کرتا چلوں, ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال اٹھایا تو ذوالفقار مرزا صاحب کو پیپلز پارٹی نے نکالا نہیں تھا, انہوں نے خود استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے الزام تراشیاں کی, پہلے ایم کیو ایم پر, بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ جو بھی الزامات لگا رہے ہیں اگر آپ کا کہنا ہے کہ وہ ویلڈ ہیں, انکوائری کی جائے. جس طرح ڈاکٹر عاصم کو اٹھا لیا گیا, اس کے تو کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیے جا رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ہم نے نہیں نکالا تھا, وہ خود ریزائن کر کے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سمیر صاحب کا, انہوں نے اس چیز کو سراہا اور میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو بلکہ تمام سب کو یہ سراہنا ہوگا, سندھ حکومت کے کردار کو بھی, قانون نافذ کرنے والے. لیکن پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ وہ آفیسر جو کرپشن کے زمرے میں آ کر ہٹا دیے جاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ کو سندھ پولیس کے اسپوکس پرسن دیں گے کیونکہ ان کا انٹرنل میمور ہے. اگر کوئی بھی آفیسر پیسے لے کر صاحب کیا کپتانی نہیں کر رہے اس آپریشن کی؟ کیا سی ایم کے اختیار میں پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں آتا, ان کے انڈر میں نہیں آتا, ان کو نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تمام اداروں کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں, تو جو اپنے اداروں اتنا دے دیا گیا ہے کہ سیاہ کریں سفید کریں, مالک آپ ہیں, وزیر اعلیٰ آپ کو کسی طور ڈسٹرب نہیں کریں. پہلے آئی جی سندھ صاحب آپ نے یہ میسج دیا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ پولیس کے ایک ترجمان کو لیں. دیکھیں آئی جی سندھ اس کا بہتر جواب دیں گے کیا وہ ایکشن لیں گے یا نہیں. بتا رہے ہیں ڈی آئی جی کے الگ لابیز ہیں, آئی جی سندھ کے الگ لابیز ہیں, دیگر آفیسرز ایشو کو آپ نے اٹھایا ہے, آئی جی سندھ کو نوٹس لینا چاہیے پہلے تو. آئی جی سندھ کو کیونکہ ان کا ادارہ ہے. اگر وہ اس چیز میں ناکام ہوئے تو یقیناً وزیر اعلیٰ سندھ اس کا نوٹس لیں گے, ہوم منسٹر لیں گے, لیکن پہلے یہ انٹرنل میٹر ہے. اگر وہ اس کو اندر حل کر سکتے ہیں, یہ رپورٹ آپ نے ابھی دی ہے, مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ کوئی ڈی آئی جی کے اچھی بات ہے کہ آپ کو میٹرو ون نیوز کے ذریعے یہ رپورٹ مل گئی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری لابیز موجود ہیں. تو بالکل آئی جی سندھ اس کا نوٹس بھی لیں. یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک عام شہری کے ہونے کی حیثیت سے کہ بھائی اس کا نوٹس لیں, اور اگر کوئی ہیں انہیں ہٹایا جائے اور ایماندار آفیسرز کو ذمہ داریاں نہیں ملیں گی تو کیا. زمین فلور آف دی اسمبلی پہ سی ایم صاحب یہ کہہ چکے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جو 3 بڑے پوسٹنگز ہیں, افسران ہیں, وہ میری مرضی سے نہیں لگتی ہیں, وہ وفاقی حکومت وہاں پہ افسران کو بھیجتی ہے. چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے, آئی جی سندھ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے, ڈی جی رینجر کے تعیناتی میں اور اس کے ٹینیور میں سی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں, ظاہر ہے گورنر تو باہر وفاقی نمائندے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سی ایم کے قابو میں نہیں ہے. سی ایم اگر ان کو کہتے بھی رہے, سی ایم نے تو جو یہاں پہ آئی جی مانگا وہ آج تک دیا ہی نہیں گیا. سی ایم کی طرف سے تو بار بار جو نام بھیجے گئے ہیں وہ آج تک تعینات آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ ان کا عمل دخل ہے. اگر ان کے نیچے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ کھل کے جائے تو بیان کریں نا عوام کو, یہ رکاوٹیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ جو خود مختاری جو دی گئی پیچھے کون لوگ ہیں. پھر آپ خود اس چیز کو جب آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری جو دی گئی ہے صوبوں کو, یہ اس پہ حملہ ہے؟ صوبائی خود مختاری کا حملہ نہیں ہے. اگر آپ کی یہ بات بالکل تو آپ اس چیز کو کیا آپ اس چیز کے اوپر آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمیں صوبائی خود مختاری کا بالکل کی تھی, وزیر اعلیٰ سندھ نے کی تھی جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت لینا تو دور, ہمیں انفارم تک نہیں کیا گیا. کیپٹن ہے وہ آپریشن کے. دیکھیں یہی سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں صوبائی خود مختاری پر حملہ کیا جا رہا ہے. یہ جو کہا گیا تھا کہ سندھ پر حملہ, وہ اصل میں یہ تھا کہ سندھ کی صوبائی خود مختاری پہ حملہ. صوبائی خود مختاری کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے. آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے کچھ پوچھے نہیں اور پھر سے کپتان کہیں. وہ اور سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہو رہا ہے ہم اپنی بہتر کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. ہمارے ورکر خود شہید ہو رہے ہیں. یعنی کہ کراچی کے حالات مزید دوبارہ خراب ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی وجہ سے خراب ہوئے, بلکہ چونکہ یہاں پر ذمہ داری ہم سب کی ہے, ذمہ داری بالکل وفاق پر بھی ہوگی. اور وفاق میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اس وقت کردار ادا کرنا چاہیے. وفاق اس وقت شاید وفاق بھی اس وقت کچھ نہیں کر پا رہا. سب کو معلوم ہے کر کون رہا ہے وفاق, سب کو معلوم ہے, صوبے کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کا سب کو معلوم ہے کہ یہ آپریشن لیڈ کون کر رہا ہے. کون لیڈ ٹھیک ہے, کپتان صاحب ایک نام میں ہاتھ بنایا ہوا ہے. صاحب لیڈ نہیں کر رہے. سی ایم سندھ بالکل سندھ حکومت کے وزیر ایپیکس کمیٹی وزارت داخلہ کی جانب سے نہیں لیڈنگ ہو رہی, بالکل ہو رہی ہے. دیکھیں
वजीर आला सिंध तो फिर ये ना कहना जितने भी जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ फैसलों पे आपको पता है कि कुछ फैसले हमारी मुशावरत से नहीं किए जाते, सिंध हुकूमत से पूछा नहीं जा रहा, ये तालिक साहब ने की बात, तो इस पे आवाज उठाने वाली बात है और इस पे उठाई है वजीर आला सिंध ने, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। आवाज यहाँ तक उठाई है, जवाब नहीं मिला। सफीर रिचर्ड ऑल्सन मिलने आए हैं तो उसमें भी उन्होंने कह दिया कि जी वफाकी इदारे, उनके एजेंसियां, उनके जो मामलात हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब ये शिकायत का जो नहीं होना चाहिए ना, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत करने के लिए अमेरिका से चला गया। अब अमेरिका से शिकायत नहीं कर रही है, करी थी और उसको काम करके रोक दिया गया, या हम नहीं कह रहे ये सारे मामला तो पैक्स कमेटी में डिस्कस किया करें, वहाँ मुदल्लिल है तो वहाँ पे जाके बात करें, वहाँ दलाइल के साथ बात करें, वहाँ पे अगर नहीं मानी जाती तो बाहर आके बताएं कि हमने ये बात की थी, आवाम को बताएं कि हमने आपके हक में, आपके मुफाद में ये बातें की थी, ये लोग हैं जो हमारी बातें नहीं मान रहे हैं और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम आपके मैंडेट से हुकूमत में आए हैं, आवाम के मैंडेट की हुकूमत है ना। अगर कोई गलत हो रहा है तो हम कहते हैं डिस्क्रेडिट सीएम को है, जब कोई खाने से पूरा होता है तो कहते हैं डॉक्टर आसिफ की गिरफ्तारी पर उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा है कि ये सूबाई मुख्तारी पर हमला है, सिंध पर हमला है, और किस तरह खुल के कहें, खुलकर कह चुके हैं कि वफाकी इदारे मुदाखलत कर रहे हैं और गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर। अगर वो हम नहीं कहते कि कोई करप्शन या टेररिज्म के खिलाफ रोक नहीं पा रहे हैं तो किसकी गलती है? नहीं, देखें, रोकने की बात नहीं है, हम तो तसादुम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये कराची ऑपरेशन मुतासर न हो। कैसे नहीं जाते, आप तो कहते रहे हैं कि ईंट बजा देंगे और किस तरह का तसादुम और पंजाब में कोई कार्रवाई हो रही, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कहते कि फेडरल एजेंसीज जो हैं वो कार्रवाइयां रोक दें, अगर वो दहशतगर्दी दो बातें वो कार्रवाइयां होती रहे ना, आप एक साथ वो होती रहे कार्रवाइयां, लेकिन सिंध हुकूमत को मुशावरत तो दूर, आप इन्फॉर्म भी नहीं करते वजीर आला सिंध को। ये कौन सा कानून है कि आप सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करें और फिर भी हम चुप रहें? अगर आप ये चाहते हैं कि जी हमारे से कुछ पूछा भी ना जाए और फिर हम कोई उस पर एहतजाज भी ना करें, एहतजाज करना है इस पर वजीर आला सिंध का हक है। सूबाई हुकूमत नहीं है, वजीर आला सिंध नहीं। ये जिम्मेदारी वफाक पर भी आयद होती है। सिंध हुकूमत देखें जो कर रही है, अपनी जितनी कैपेसिटी हम कर रहे हैं काम, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फ्री हैंड दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इस कानून में भी भरपूर साथ दिया। अब मसला यह है कि कुछ जिम्मेदारियां कानून नाफिज करने वाले इदारों की हैं, वफाक की हैं, सिंध की हैं। सिंध अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अगर आप बता दें कि सिंध हुकूमत के कौन से ऐसे काम है जो हम पूरे नहीं कर रहे, आप बताएं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो छूट जाएंगे, घर आ जाएंगे। जो अगर उन्होंने कुछ किया तो भुगत देंगे। तो अगर कमर मंसूर ने कुछ नहीं किया था तो घर आ गए, अगर डॉक्टर आसिफ ने कुछ नहीं किया होगा तो घर आ जाएंगे, अगर कुछ किया तो भुगतेंगे। बिल्कुल, अगर कोई करप्ट है उसके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। देखें, कोई और भी अगर पीपल्स पार्टी में क्या तमाम जमातों में कोई करप्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे टांग दें, उससे हम नहीं रोक रहे। लेकिन शिकायत इसलिए की जा रही है कि आपने वजीर आला सिंध से साबित हो जाएगा तो फिर उसकी सजा भी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। सारिक मजीद हमारे साथ मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला सोलंकी मौजूद थे, और कुछ हमने बात की अमन के दावों के हवाले से कि अमन के दावों के बावजूद शहरी अब भी अपने आप को किसी खौफ से बाहर महसूस नहीं करते, अब भी वो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। ये हालात कब तक रहेंगे? 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं ऑपरेशन को, कब बेहतर जाविये में जाता हुआ नजर आएगा ये ऑपरेशन? प्रोग्राम के लिए टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए।